मुझे पता है आप सब बिजी होते हैं कवरिंग इलेक्शन। पहले मैं शुरू करूंगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्टी का ये पहला इलेक्शन है पार्लियामेंट का। हमने 2 जगह से कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद अशरफ मीर साहब सब जानते हैं, और सब अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जफर इकबाल मनाज। नॉर्थ में कश्मीर में हमने कैंडिडेट फील्ड नहीं किया है, और मुझे आज खुशी होती है कहते हुए वी विल बी एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सजाद गनी लोग इन द नॉर्थ। पिछले 4 साल में खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद, जैसा आप सब जानते हैं, ये वाहिद जमात है, ये वाहिद वो ग्रुप ऑफ पीपल है या पॉलिटिशियंस है जो सामने आए, फिर एक जमात बनी, और ये जमात किन हालात में बनी आप सबको पता है। हमने 4 साल में पीछे की तरफ नहीं देखा। लोगों ने पहले तो बहुत कुछ सुनाया, लेकिन बाद में इतना मोहब्बत दिया कि आज अगर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स अगर इमर्ज हुआ, वो लोगों की मदद से इमर्ज हुआ। और शायद ये जितने साथी आप देख रहे हैं कि जितने लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ये 18 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नॉर्थ की हैं, सब 18 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नॉर्थ की हैं, जिनके ये कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स हैं वहाँ के। तो लोगों के प्यार और हमारी मेहनत, इन सब लोगों की मेहनत से आज शायद पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि इनका सपोर्ट भी ज़रूरी है। मैं इसका श्रेय लोगों को देता हूं और इन अपने साथियों को देता हूं, जिनकी वजह से हमारी एक पहचान लोगों में बनी है, चाहे शहर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर हो, साउथ हो, या राजौरी हो, या पुंछ हो, या जम्मू हो। मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप आज यहाँ हैं, एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक जो सियासत यहाँ रिवायती सियासत रही है, जो इमोशंस की सियासत रही है, मैं मानता हूँ हम सभी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, लेकिन अगर हम 70 साल को भूल भी जाएं, कहें कि 70 साल हम सब आवारा गर्दी में रहे, लेकिन ये 5 साल तो कोई नहीं भूल सकता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं भूल सकता है कि जो सियासी लीडरान थे उनका रोल क्या था। मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये जमात नहीं सामने आई होती तो शायद लोगों की आवाज़ 5 अगस्त के बाद जैसे 3 महीने कहीं सुनी नहीं गई, कोई किसी का पता नहीं था कहाँ कौन है, शायद आज तक लोग इंतज़ार में। मैं इस मौके पे लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आप पे से ही आपके ही लोग निकले, और जो हुकूमत हिंद ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया 370 हटाने का, जिसमें सबसे बड़ा असर हमारे लोगों नौजवानों पे पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां, क्योंकि गिनी चुनी सरकारी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, वो भी हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ शेयर कर लेनी है। हमारी ज़मीनों का मसला था कि यहाँ जम्मू कश्मीर की ज़मीनें कोई नहीं खरीद सकता था, हमें एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, तो उसका भी खतरा था। मैं इन साथियों को मुबारकबादी देता हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। हम जब गए दिन के उजाले में वज़ीर आज़म हिंद से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, हम इस चीज़ से नहीं डरे कि हमें क्यों जाना है, हमें क्यों मिलना है। हम भी क्लैंडस्टाइनली मिलना का डिसाइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें लोगों के मसले थे, अपना कुछ लाना नहीं था। आप सब जानते हैं हमने ज़मीनों का भी प्रोटेक्शन लाया और जॉब्स का भी प्रोटेक्शन लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबादी इस कौम को जिसने हम पे भरोसा किया। एक वोट नहीं अभी तक दिया उस चीज़ के लिए, कभी हमने मांगा भी नहीं। उस वक़्त भी जब हम निकले, हम फी सबिलिल्लाह निकले थे अपने लोगों के लिए। आज भी हमारी सियासत फी सबिलिल्लाह है। कोई हम पावर के ये नहीं है कि भूखे नहीं हैं,
لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو روایتی سیاست ہے، جو روایتی سیاستدان ہیں جنہوں نے ان 5 سالوں میں بھی بہت گندا رول کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو لے کر. 5 سال کے لیے ہم نے نیشنل کانفرنس کے 3 امیدواروں کو پارلیمنٹ میں بھیجا. 5 اگست 2019 جب ہوا، وہاں 5 ایم پی تھے کشمیر سے تعلق رکھتے، 3 نیشنل کانفرنس سے، 2 پی ڈی پی سے. کیا کسی نے استعفیٰ دیا؟ نہیں دیا. اگر انہوں نے دیا ہوتا شاید اپنی پارٹی بننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیوں؟ وہ ایک ایسی آواز جاتی پوری دنیا میں کہ دیکھو صاحب جموں کشمیر کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس ڈیسیجن کو جو بھارت کی سرکار نے ایک میجورٹی سے کیا. میں نہیں مانتا ہوں کہ جبھی میجورٹی ان کے پاس تھی تبھی دیا، انہوں نے نہیں کیا. چلو ہم نے بھی سوچا کچھ دنوں تک کہ شاید وہ وہاں اس لیے رہے کہ بات کریں گے، لیکن کوئی بیان بھی نہیں کہا گیا، کبھی کوئی بات نہیں کی گئی. ہم نے سوچا چلو ہمارے کچھ لوگوں کو تو 2870 لوگوں کو تو ہم نے لایا رہا کر کے جب ہم گئے پرائم منسٹر ہوم منسٹر سے ملے، لیکن ابھی بھی 1400 بچے ہیں، جن میں سے 700-750 بچے ایسی جگہوں پہ جن کو 1 گھنٹے کے لیے دن کی روشنی دکھائی جاتی ہے. کیا ان کو واپس نہیں لانا ہے؟ کیا ان لیڈروں نے کبھی نہیں سوچا؟ کیا ان ایم پیوں نے یہ نہیں سوچا یہ ضروری ہے کہ ان کی بات کریں؟ کیا فرق پڑتی اگر وہ ویسے وہاں پارلیمنٹ ہال میں ہی ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر سے ملتے تھے، اسی میں یہ بات کر سکتے تھے. لیکن نہیں ہوا. ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک کو چھڑایا. چلو یہ بھی نہیں انہوں نے کیا، اس میں بھی وہ ناکام رہے. کیا کوئی پروجیکٹ انہوں نے لایا جس کے لیے ایم پی جاتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں کوئی بڑا پروجیکٹ جس میں 1000 10,000 20,000 لوگ لگے. اللہ کا احسان رہنا چاہیے اگر ہم لوگ کہیں آئے تو آپ پروجیکٹ ویسے دیکھیں گے، لیکن انہوں نے تو 100 لوگ نہیں لگانے کا کوئی پروجیکٹ نہیں لایا. تو پھر کیا 5 سال؟ کیا یہ ہمیں حق نہیں ہے جموں کشمیر کے واسیوں کی ہم کہ ان سے پوچھیں نیشنل کانفرنس والوں کیا تنخواہ لینے کے بنا کیا؟ اگر کچھ نہیں کیا تو پھر کس لیے ووٹ دے دیں؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کس لیے ووٹ دے دیں؟ جو ہمارا کام کرے گا اس کو ووٹ چاہیے، اس کو ووٹ ملنا چاہیے. جو نہیں کرے گا اس کو کس لیے ووٹ چاہیے؟ آج یہ کہیں گے اب ہم کریں گے، کیا کریں گے؟ 5 سال وہی تھے. پھر جیسے انڈیکیشنز آ رہے ہیں، جیسے آپ ہی میڈیا والے سب کہہ رہے ہو روز کہ شاید بھاجپا کی سرکار واپس آ رہی ہے. جب یہ پہلے ان سے کچھ نہیں کرا سکے تو آگے کیا کرائیں گے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کا حصہ، ایک الائنس کا حصہ ہے، جس الائنس کا لیڈر کہتا ہے میرا بینک اکاؤنٹ بند ہے، میں بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہوں. بھیا میرے تو 1400 بچے رہا ہونے، میرے تو 37,000 ویریفیکیشنیں پینڈنگ ہے، میری تو 5,500 ان بچوں کی ویریفیکیشن پینڈنگ ہے جن کو نوکریاں کمپٹیشن سے ملی ہے، میری تو اسٹیٹ ہوڈ ابھی باقی ہے، میرا تو ایسپا اٹھنا ہے، میرے تو کتنی چیزیں باقی ہیں. میں تو اپنے لیے نہیں نکلا ہوں، اور مجھے اگر لوگوں کے لیے کام پورے کرنے ہیں اور اس اپنی پارٹی کے کور ایجنڈا کو فلفل کرنا ہے. کور ایجنڈا تو ہمارا یہی تھا نا، پروٹیکشن آف جابس، پروٹیکشن آف لینڈ رائٹس اینڈ ریسٹوریشن آف دی اسٹیٹ ہوڈ. میں سپورٹ چاہتا ہوں اپنے لوگوں کا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اور ان مقاصد کو اگر کوئی اور بھی پورا کر سکتا ہے اس کو ہم سپورٹ دیں گے. تبھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سجاد صاحب کو سپورٹ کریں گے. سجاد صاحب بھی ایک نئی سیاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر روایتی سیاستدانوں کو میرا مشورہ بن مانگے مشورہ میں دوں گا کہ اپنے آپ کو ریٹائر کرو، شاید آپ لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، وہ وفا کا وعدہ نبھا نہیں سکے، ہمیں امن سے جینے دو. نہیں ہمارے نوجوان کے دماغ میں یہ ڈالو کہ 100 سال کی جنگ لڑنی ہے. ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے. ہمارا مقدر 47 میں ڈیسائیڈ ہوا، ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ لکھا گیا ہے. اور میں آج بھی کہوں گا، بار بار یہ کہوں گا، ہاں گاؤں بھی دلی نے دیے، مداوا بھی ان سے ہی ملے گا. مداوا نہ لندن میں ملے گا، نہ واشنگٹن میں ملے گا، اور نہ اسلام آباد میں ملے گا. میں پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ہماری جماعت جس نے دکھایا ہے کہ
ہم ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, چاہے میں دفتر میں بیٹھ کے سنوں, چاہے میں فیلڈ میں جا کے لوگوں سے ملوں, کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ملوں, لوگوں کے مسئلے مسائل ہی. اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو, یہ کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے. کل آپ کسی اور الطاف بخاری کے خاندان میں سے کسی اور کو نہیں دیکھیں گے, کوئی اور عام آدمی بھی آ سکتا ہے, اور یہ عام آدمیوں کی پارٹی ہے, ہم سب عام آدمی ہیں. مجھے پختہ یقین ہے کہ وہ اس جماعت کے حق میں, اور جہاں اس جماعت کے کہیں پر ہم سپورٹ کسی کو کرتے ہیں, ان کے حق میں ووٹ دے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ لوگوں کو وعدہ کرتے ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہماری وجہ سے کوئی شرمندہ جموں کشمیر کا نہیں ہوگا, کوئی بھی واسی شرمندہ نہیں ہوگا. ہم اپنے نوجوانوں کو عزت والی زندگی چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کا پروکار دن گزرنا چاہیے. وہ بھی اسی طرح سے پورے ہندوستان میں جا کے اپنا کام کریں یا سیر تفریح کریں جس طرح کوئی بھی ہندوستان کا نوجوان گھومتا ہے, جس طرح وہاں کے نوجوان یہاں آ کے گھومتے ہیں. وی آر ویری بیسٹ ہوسٹ اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم ٹریٹمنٹ فار آور ینگسٹر لاٹ, جو باہر جانا چاہتا ہے, جن کی ایسپریشنس سیم ہے جو پورے ہندوستان کی ایسپریشنس ہیں.